السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ تو الحمدللہ پہلا پارہ مکمل ہو گیا سورہ بقرہ کا، قرآن کا پہلا پارہ مکمل ہو گیا اور سورہ بقرہ ابھی چل رہی ہے، اور آج دوسرا پارہ شروع ہو رہا ہے۔ دوسرے پارے کے اندر جو بات شروع ہو رہی ہے اس کا پس منظر یہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلے کا ذکر کیا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ کو معلوم ہے، آپ لوگ جانتے ہیں کہ قبلہ جو ہے وہ پہلے خانہ کعبہ کی طرف نہیں تھا، بلکہ بیت المقدس کی طرف تھا، یعنی مسجد اقصیٰ کی طرف تھا، اور اسی کی طرف لوگ رخ کر کے یعنی مسلمان بھی نماز پڑھتے تھے۔ لیکن بعد میں اس قبلے کو تبدیل کر دیا گیا، اور اس سلسلے میں معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف تبدیل کر دیا جائے۔ تو ایسی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دل سے چاہتے تھے اس کو کرتے تھے ایسا کہ آسمان کی طرف دیکھتے تھے، آسمان کی طرف، یعنی عام حالت میں، نماز میں تو آسمان کی طرف دیکھنا جائز نہیں ہے، لیکن عام حالت میں آسمان کی طرف دیکھتے تھے اور دل میں یہ دعا کرتے تھے کہ کاش کے قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف بدل دیا جائے۔ اور یہ اللہ رب العالمین کا ایک محض حکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلے کو جو ہے خانہ کعبہ کی طرف تبدیل کر دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے پہلے جو لوگ نماز پڑھتے تھے ان لوگوں کی نماز باطل ہے یا غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور انسان کسی بھی طرف رخ کر کے نماز پڑھے، اللہ رب العالمین کے حکم کے حساب سے سب جگہ نماز ہو جائے گی۔ لیکن جب اللہ رب العالمین پارٹیکولر واضح طور پہ کسی سمت منہ کرنے کا حکم دے دے تو ایسی صورت میں اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ضروری ہوگا۔ جیسے آج مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ وہ خانہ کعبہ کی طرف یعنی مسجد حرام کی جانب رخ کر کے نماز پڑھیں، تو اب سارے مسلمانوں کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ ادھر ہی رخ کر کے نماز پڑھیں۔ مجبوری میں اور قبلہ پتہ نہ ہونے کی صورت میں، یا پتہ تو ہے لیکن ایسی کنڈیشن میں ہم ہیں کہ قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ممکن نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے، سفر میں ہے، سواری میں ہے، تو ایسی صورت میں آپ کسی بھی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیں گے، انشاءاللہ آپ کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن اصل جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اب مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کرنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کا طریقہ تھا، اور جتنے لوگ اس پر عمل کیے وہ صحیح تھے۔ لیکن بعد میں یہ عمل ختم ہو گیا، منسوخ ہو گیا، اور آپ جانتے ہیں کہ جو نیا حکم آتا ہے وہی اصل ہوتا ہے، اور جو پرانا حکم منسوخ کر دیا جاتا ہے اس کے اوپر عمل نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ سَيَقُولُ میں دیکھیے سین زبر سا یہ الگ ہے اور پلس یقولو الگ ہے، ٹھیک ہے۔ سین زبر سا یہ فعل مضارع کا مطلب ہوتا ہے پریزنٹ ورب، اس کے پہلے سین زبر سا لگایا جاتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ان قریب، اور یقولو مطلب کہیں گے، تو پورا مطلب ہو گیا ان قریب کہیں گے۔ السفہاء بیوقوف لوگ، اصل میں ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو لوگ عقل نہیں رکھتے ہیں۔ عقل نہیں رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے مذہب میں متعصب ہیں، ان کے اندر بہت زیادہ تعصب ہے، اس تعصب کی وجہ سے وہ بیوقوف ہو گئے، یعنی بیوقوفی جیسا عمل کرنے، ورنہ ان کے پاس بھی علم تھا، تورات پڑھتے تھے، پرانے نبی کی باتیں تھیں ان کے پاس، لیکن اس کے باوجود وہ صرف اپنے مذہب میں اتنے متعصب تھے، اور اس قدر ان کے اندر تعصب تھا، مسلمانوں کے خلاف اتنی زیادہ نفرت تھی کہ مسلمانوں کا ہر عمل ان کو خراب لگتا تھا، برا لگتا تھا۔ تو وہی ہے کہ عنقریب کہیں گے سفہا یعنی بیوقوف لوگ، جو بیوقوف قسم کے لوگ ہیں وہ لوگ عنقریب کہیں گے من الناس، من مطلب سے ناس مطلب لوگ، یعنی لوگوں میں سے،
جو لوگوں میں سے بیوقوف لوگ ہیں وہ لوگ عنقریب کہیں گے ما ولاہم، ما مطلب کس چیز نے، کس نے یا کس چیز نے، کون سی ایسی چیز ہے جس نے، یہ سب اس کا مطلب کر سکتے ہیں۔ ولاہم، واللہ مطلب ہوتا ہے پھیر دیا، ہم مطلب ان لوگوں کو پھیر دیا۔ کون سی ایسی چیز ہے جس نے ان لوگوں کو پھیر دیا؟ ان قبلتہم التی کانوا علیہا، ان مطلب سے قبلتہم، قبلہ مطلب قبلہ، ہم مطلب ان لوگوں کا قبلہ، یعنی کہ ابھی تک تو یہ لوگ مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، کوئی دقت نہیں تھی، لیکن اب کیا ہو گیا؟ اب کون سی ایسی چیز ہو گئی ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ اپنے قبلے سے ہٹ گئے؟ یعنی کون سی چیز ایسی ہے جس نے ان لوگوں کو قبلے سے ہٹا دیا، جبکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ آخری نبی ہیں اور اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق چلتے ہیں، انہیں سب کچھ پتہ ہے، لیکن پھر بھی مذاق اڑاتے ہوئے کہتے تھے کہ کون سی ایسی چیز ہے جس نے ان لوگوں کو پھیر دیا ان لوگوں کے قبلے سے، التی، جو کہ یعنی ایسا قبلہ جو کہ کانو، وہ لوگ تھے، علیہا، جس پر، یعنی جس قبلے کی طرف یہ لوگ تھے اس قبلے سے ان لوگوں کو کون سی چیز نے پھیر دیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اس کا جواب اس طریقے سے دیا کہ دیکھو، سب سے پہلے تو یہ ان لوگوں کو بتا دو کہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہاں اللہ رب العالمین کا حکم آ جائے گا تو اس حکم کے مطابق عمل کرنا ہے، لیکن یہ جو یہ جو بات مذاق کے طور پہ کہہ رہے ہو اور ہنسی اڑانے کے لیے کہہ رہے ہو، یہ صحیح نہیں ہے۔ قل مطلب کہہ دیجئے، للہ المشرق والمغرب، للہ مطلب اللہ کے لیے ہے، المشرق والمغرب، مشرق مطلب ایسٹ، والمغرب مطلب اور المغرب مطلب ویسٹ، ایسٹ اور ویسٹ۔ کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، ایسٹ اور ویسٹ، یہ ساری کی ساری چیزیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے ہیں۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، یہدی مطلب وہ ہدایت دیتا ہے، وہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے، من یشاء، من مطلب جسے جو، یشاء مطلب وہ چاہتا ہے، جس کو بھی اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے اس کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے، الی صراط مستقیم، الی مطلب طرف یا پر، صراط مطلب راستہ، مستقیم مطلب سیدھا، جس کو چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی سیدھے راستے کی طرف لے آتا ہے۔ وہ بھی مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کرنا بھی کوئی غلط نہیں تھا، لیکن اب ایک نبی چاہ رہے تھے، ان کے دل کی خواہش تھی، اور اس خواہش کو پورا کرنا کچھ غلط نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس خواہش کو پورا کر دیا، اور یہ اللہ رب العالمین کا اب حکم ہو گیا، تو اس میں کسی بھی طرح کی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، وا مطلب اور، کذالک مطلب اسی طرح، اور اسی طرح، جعلناکم، جعلنا مطلب ہم نے بنایا، کم مطلب تم لوگوں کو، اور اسی طرح ہم نے بنایا تم لوگوں کو امتن وسطن، امتن مطلب امت، وسطن مطلب وسط، درمیانی، اسی طریقے سے ہم نے تم لوگوں کو ایک درمیانی امت بنایا، یعنی تمہارے اندر تعصب نہیں ہے، اور اسی طریقے سے افراط و تفریط، یعنی حد سے بڑھ جانا یا بالکل دین کو چھوڑ دینا، یہ سب کام تمہارے اندر نہیں ہے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، لام ذلی مطلب تاکہ، تکونو تم لوگ ہو جاؤ، شہداء مطلب گواہ، علی الناس لوگوں پر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اب اس قوم کی فضیلت بتا رہا ہے، یعنی امت مسلمہ، امت محمدیہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرما رہا ہے تاکہ تم لوگ ہو جاؤ گواہ لوگوں پر، تم لوگ لوگوں کے اوپر کیا ہو جاؤ؟ گواہ ہو جاؤ۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، و مطلب اور، یکون مطلب ہو جائے، الرسول مطلب رسول، علیکم مطلب تم لوگوں پر، شہیدن مطلب گواہ، اور رسول ہیں وہ تم لوگوں کے اوپر گواہ ہو جائیں۔ اب یہ جو لفظ کہا گیا تاکہ تم لوگ گواہ ہو جاؤ لوگوں کے اوپر، اور رسول تم لوگوں کے اوپر گواہ ہو جائیں، اس کے لیے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا قیامت کا یہ منظر ہے۔ قیامت کے دن سارے نبی کے ماننے والے جو لوگ ہیں وہ لوگ انکار کریں گے، اور وہ لوگ کہیں گے کہ ہم تک تو دین کی کوئی بات پہنچی ہی نہیں ہے۔ دیکھیے اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھنے کے لیے میں نے یہاں پر تفسیر کھول دی ہے، تفسیری کتاب، اس میں دیکھیے لکھتے ہیں وسط کے لغوی معنی تو درمیان کے ہیں، لیکن یہ بہتر اور افضل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ لغوی جو معنی ہے، ڈکشنری میں جو معنی ہے وہ تو درمیان کے ہیں،
جیسے کہ میں نے بھی آپ کو بتایا، یعنی بیچ کے، لیکن یہ بہتر اور افضل کے معنی میں، یعنی کہ ہم نے آپ لوگوں کو بہترین امت بنایا ہے، یہ مطلب ہے۔ یہاں اس معنی میں اس کا استعمال ہوا ہے، یعنی جس طرح تمہیں سب سے بہتر قبلہ عطا کیا گیا ہے، اسی طرح تمہیں سب سے افضل امت بھی بنایا گیا ہے، اور مقصد اس کا یہ ہے کہ تم لوگوں پر گواہی دو، جیسا کہ دوسرے مقام پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیکون الرسول شہیدن علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، سورہ حج آیت نمبر 78 میں ہے کہ رسول تم پر اور تم لوگوں پر گواہ ہو۔ اس کی وضاحت بعض احادیث میں اس طرح آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ پیغمبروں سے قیامت والے دن پوچھے گا کہ تم نے میرا پیغام لوگوں تک پہنچایا تھا، جب اللہ تعالیٰ پیغمبروں سے پوچھے گا قیامت والے دن کہ کیا تم نے میرا پیغام لوگوں تک پہنچایا تھا، تو وہ اس بات میں جواب دیں گے، یعنی کہیں گے ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہارا کوئی گواہ ہے، وہ کہیں گے ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ان کی امت۔ چنانچہ یہ امت گواہی دے گی۔ اب کیسے گواہی دیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امت مسلمہ یعنی امت محمدیہ؟ وہ گواہی دیں گے کیسے؟ چونکہ انہوں نے قرآن پڑھا، قرآن میں ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں، اس بیس پر یہ لوگ گواہی دیں گے۔ تو اس لیے اس کا ترجمہ عادل بھی کیا گیا ہے، اس کا ترجمہ عادل بھی یعنی انصاف کرنے والی امت۔ ایک معنی وسط کے اعتدال کے بھی، یعنی وسط جو لفظ آیا نا وسط، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تو اس میں کہ ایک معنی اعتدال کے بھی ہے، یعنی کہ یہ ایسی قوم ہے جو بالکل انصاف والا کام کرتی ہے، اور نہ بہت زیادہ ایک دم حد سے گزرنے والی ہے، نہ یہ کہ دین کو بالکل چھوڑ دے، یعنی امت معتدل، افراط و تفریط سے پاک۔ افراط و تفریط یعنی وہی حد سے نہ تو بڑھ جانا، نہ بالکل اپنی اصل اور بنیاد کو یا ضروری چیزوں کو بالکل چھوڑ دینا، ان دونوں چیزوں سے پاک ہے۔ یہ اسلام کی تعلیمات کے اعتبار سے ہے کہ اس میں اعتدال ہے، افراط تفریط نہیں ہے۔ تو یہ اس لیے ہم نے آپ کو بتایا تاکہ آپ کو اس آیت کا اچھے سے ترجمہ سمجھ میں آ جائے۔ اب ہم واپس چلتے ہیں۔ اب اس کے بعد کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی آیت یہی ہے، اس کے آگے کے ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَا جَعَلْنَا، وا مطلب اور، ما مطلب نہیں، جعلنا مطلب بنایا ہم نے، اور نہیں بنایا ہم نے، القبلہ مطلب اس قبلہ کو، یعنی اور نہیں بنایا ہم نے قبلے کو، التی کنت علیہا، وہ جو کہ کنتا تم تھے، علیہا جس پر، جس قبلے پر تم لوگ پہلے تھے، اس قبلے کو ہم نے نہیں بنایا، الا مگر یہ کہ لنعلم، تاکہ ہم جان جائیں، من یتبع الرسول، مطلب کون، یتبع مطلب پیروی کرتا ہے، الرسول مطلب رسول، صرف ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون پیروی کرتا ہے رسول کی، یعنی اس کے پہلے والا قبلہ یا اب جو قبلہ بنایا جا رہا ہے، یہ صرف ایک آزمائش کی چیز ہے کہ کیا ایک انسان اپنی خواہش کے حساب سے رسول کو مان رہا ہے، یا ہر حال میں رسول کو مان رہا ہے، کہ رسول جو حکم دے دے بھائی اب قبلہ یہ ہو گیا، اب تمہیں یہ ماننا ہے تو اس کو مانے۔ تو بس ہم یہ جاننا چاہیں، الا لنعلم، تاکہ ہم جان جائیں کہ کون رسول کی اطاعت کرتا ہے، ممن ینقلب علی عقبیہ، ممن میں ایسے ہی ہے، من دو چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، اس سے جو ینقلب پلٹ جاتا ہے، علی عقبیہ، علی مطلب پر، عقبیہ مطلب دونوں ایڑیوں پر، یعنی اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون مانتا ہے اور کون ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے۔ ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے مطلب حق کو نہیں مانتا۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، وا مطلب اور، ان مطلب بلا شک و شبہ، کانت مطلب تھی، یعنی یہ بات جو تھی یہ بہت، لکبیرتن، لا مطلب البتہ، کبیرتن مطلب بہت بھاری، بہت بڑی، اور بلا شک و شبہ یہ جو بات ہے یہ بات بہت بھاری تھی، الا مگر، علی الذین، علی مطلب پر، الذین مطلب جو لوگ، ہدی اللہ
یا جن لوگوں کو ہدا مطلب ہدایت دی، اللہ مطلب اللہ، جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی، مطلب جن لوگوں کو ہدایت نہیں ملی ان لوگوں کے لیے یہ بات ماننا بہت بھاری تھا، بہت مشکل، یعنی وہ ان کے لیے بہت مشکل ترین کا چیز ہے کہ یہ مانیں، لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ان کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. الا علی الذین ھدی اللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر مسئلے کا بھی حل کر دیا کہ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم. وا مطلب اور ما مطلب نہیں، کانا مطلب یہاں کانا ہے کے معنی میں، اللہ مطلب اللہ، اور نہیں اللہ تبارک و تعالی لیضیع، لی لام لی کے معنی میں، یضیع وہ ضائع کر دے، اور اللہ تبارک و تعالی ایسا نہیں ہے کہ وہ ضائع کر دے تم لوگوں کے ایمان کو. یہاں ایمان سے مراد نماز ہے، جو نمازیں پڑھی گئی ہیں اس طرف، یعنی مسجد اقصیٰ کی طرف جو قبلہ کر کے جو نمازیں پڑھی گئی ہیں اس کے طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ اور اللہ تبارک و تعالی نہیں ہے کہ وہ ضائع کر دے تم لوگوں کے ایمان کو. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک، انا مطلب بے شک، اللہ مطلب اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی بالناس لوگوں پر، لرؤوف الرحیم، لا مطلب البتہ، رؤوف مطلب شفیق شفقت کرنے والا، اور رحیم مطلب رحم کرنے والا ہے. ان اللہ بالناس، بے شک اللہ تبارک و تعالی لوگوں پر، لرؤوف الرحیم، لام زبر لا اس کا مطلب ہوتا ہے البتہ، رؤوف یعنی شفیق، اور رحیم اس کا مطلب ہوتا ہے رحم کرنے، نہایت رحم کرنے والا. اور بے شک اللہ تبارک و تعالی یقیناً بہت شفیق ہے، بہت رحیم، شفقت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی وہی جو ہم نے آپ کو شروع میں بتایا تھا اسی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قد نرى تقلب وجهك في السماء. قد مطلب تحقیق، بلا شک و شبہ، نرا ہم دیکھ رہے ہیں یا دیکھتے ہیں یا ہم نے دیکھا، تقلبہ اصل میں بار بار پھرنا، گھومنا، وجہ کا، وجہ مطلب چہرہ، کاف مطلب آپ کا چہرہ، اور تحقیق ہم دیکھتے ہیں آپ کا چہرہ بار بار پھرنا، فی السماء آسمان کی طرف، ہم آپ کا چہرہ، اس کا مطلب مفہوم کیسے کریں گے؟ بلا شک و شبہ ہم آپ کا چہرہ آسمان کی طرف گھومتے ہوئے یا آسمان کی طرف پھرتے ہوئے بار بار دیکھ رہے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، فا زبر فا ایک ہے، لام زبر لا ایک ہے، فَلَا نُوَلِّيَنَّ، لینا اور پلس کاف زبر کا یہ الگ، تو اتنی فَلَا نُوَلِّيَنَّكَ اتنی چیز ملی ہوئی ہے. فا مطلب پس، لام یہ تاکید کے لیے ہے، ضرور البتہ ضرور، نُوَلِّيَنَّ ہم پھیر دیں گے، کا مطلب آپ، ہاں، فَلَا نُوَلِّيَنَّكَ ہم پھیر دیں گے آپ کو، ٹھیک ہے، پس البتہ ہم ضرور بضرور پھیر دیں گے آپ کو، قبلتاً اس قبلے کی طرف، ترضاہا، ترضا مطلب آپ راضی ہیں یا آپ خوش ہیں جس سے، ہاں، یعنی جس قبلے سے آپ خوش ہیں، جس قبلے سے آپ راضی ہیں، جس قبلے کی طرف آپ چاہ رہے ہیں، ہم ادھر آپ کے چہرے کو پھیر دیں گے. فولی وجہک شطر المسجد الحرام، فولی فا مطلب پس، ولی مطلب پھیر لیجئے، وجہ کا اپنے چہرے کو، فا زبر فا مطلب ہے پس، اور ولی جو ہے یہ فعل امر ہے، حکم دینے والا ورب ہے، پس پھیر لیجئے، وجہ کا اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام، شطر مطلب ہوتا ہے طرف، المسجد مطلب مسجد، الحرام مطلب حرام، یہی مسجد حرام کی طرف آپ چاہتے ہیں، آپ اپنے چہرے کو پھیر لیجئے مسجد حرام کی طرف. وحیثوا مطلب اور، حیثو مطلب جہاں کہیں بھی، اور جہاں کہیں بھی، ما کنتم، ما مطلب وحیثو ما کنتم، ما یہ بھی جو کے معنی میں، کنتم مطلب تم، اور جہاں کہیں بھی تم لوگ ہو، فولو، فا مطلب پس، ولو مطلب یہ فعل امر جمع کے لیے پلورل، پس پھیر لو، وجوہکم اپنے اپنے چہرے کو، وجہ کی جمع وجوہ، وجہ سنگولر اور وجوہ پلورل، اپنے اپنے چہروں کو پھیر لو، شطرہ اس کی طرف، شطر مطلب طرف، وہ مطلب اس کی طرف پھیر لو.
وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. وا مطلب اور انا مطلب بے شک، الذین مطلب جو لوگ، اوتو مطلب دیے گئے، الکتاب مطلب کتاب، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی، ہاں، اور بے شک جو لوگ کتاب دیے گئے مطلب، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی، لَيَعْلَمُونَ، لام زبر اللہ مطلب ہوتا ہے البتہ، یعلمون مطلب وہ لوگ جانتے ہیں، البتہ وہ لوگ جانتے ہیں، یعنی کہ تاکید کے ساتھ، لام زبر اللہ یہ تاکید کے لیے آتا ہے، البتہ یعنی بلا شک و شبہ وہ جانتے ہیں، انہ الحق من ربہم، انا مطلب یہ کہ بے شک، ہو مطلب وہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، الحق حق ہیں، سچ ہے، جب نبی سچ ہو گئے تو ان کی ساری کی ساری باتیں سچی ہو گئیں، من ربہم، ہاں، من مطلب طرف سے، ربہم مطلب ان لوگوں کے رب، ان لوگوں کے رب سے، اصل میں من مطلب سے ہوتا ہے، لیکن ان لوگوں کے رب سے مطلب ان لوگوں کے رب کی طرف سے، یعنی سارے لوگوں کے رب کی طرف سے یہ جو ہیں یہ حق ہیں، سچ ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ نہیں مانتے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، وا مطلب اور، ما مطلب نہیں، اللہ مطلب اللہ، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہے بغافل غافل، عما اس سے، جو کچھ بھی یعملون وہ لوگ عمل کرتے ہیں، جو کچھ بھی یہ لوگ عمل کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کے تمام چیزوں سے غافل نہیں ہے۔ تو بس یہیں تک رکھتے ہیں آج، اس کے بعد ابھی قبلے کے بارے میں اور بھی کچھ باتیں آئیں گی انشاءاللہ، اگلی آیتوں میں اس کا ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔